رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، خاندان آل محمد پہ بآواز بلند صلوات۔ اپنی عبادت کی قبولیت کی خاطر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ بآواز بلند الشریف۔ صاحبان عزت، صاحبان توقیر، ولادت با سعادت جناب امام سجاد علیہ السلام اور جناب علی اکبر و جناب قاسم، اولاً ولی العصر کی خدمت میں، ثانیاً آپ برادران ایمانی کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے تحیت و تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ خانوادہ عصمت سب ہی معصوم ہیں، کچھ معصوم منسوب من اللہ ہیں، علی سے لے کر مہدی تک، کچھ کردار کے حوالے سے معصوم ہیں، جیسے جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب عباس۔ یہ گھریلو تربیت عصمت پہ ان کو گامزن رکھے ہوئے تھی،
اور کائنات میں ہر حجت نے ان کو علیہ السلام پکارا، اور علیہ السلام فقط معصوم کو کہہ سکتے ہیں، غیر معصوم کو۔ اور ہم ناقص علم والے لوگ ان کے کمالات کا احاطہ کر ہی کب سکتے ہیں، ان کی عظمت بیان کر ہی کب سکتے ہیں، جن کے بارے میں جناب امام حسین فرمائے کہ میرا علی اکبر خلقن خلقن نطقن شبیہ پیغمبر تھا، خلق میں بھی پیغمبر تھا، خلق میں بھی پیغمبر تھا، رفتار و گفتار میں بھی پیغمبر تھا، کہ جب ہم مشتاق زیارت ہوتے علی اکبر کو سامنے بٹھا کے مشرف زیارت ہوتے۔ ارے تاریخ تو ان کے کمالات سے بھری پڑی ہے۔ ایک ہے معصوم، نیر اعظم، ولایت اور عصمت کا جناب امام سجاد علیہ السلام، وہ پیکر کہ بیگانوں نے بھی زین العابدین کہا، بیگانوں نے بھی جیسے رسول کو صادق اور امین کہا تھا، بیگانوں نے بھی تیرے امام کو سید سجاد کے لقب سے یاد کیا، بیگانوں نے ہی تیرے امام کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا، کہ ایک دن شیطان نے یہ سوچا جاتا ہوں امام کو اذیت کرتا ہوں، تنگ کرتا ہوں، اور ان کی جو عبادت کا خضوع اور خشوع ہے اس میں خلل ڈالتا ہوں۔ آیا بڑے اژدہا کی شکل میں، 3 چکر لگائے حملہ کرنے کے لیے، جب دیکھا کہ امام میری طرف متوجہ نہیں ہوئے، اسے کیا پتا یہ علی کا پوتا ہے، اسے کیا پتا یہ علی کا پوتا ہے، جس کے پاؤں سے تیر نکالتے ہیں مسلح خون آلود ہو جاتا ہے، لیکن مصلی کو پتا نہیں چلتا کہ میرے پاؤں سے تیر نکالا ہی کب گیا۔ ارے یہ آیا، اس نے جب دیکھا کہ 3 بار میں نے سامنے سے ہیبتناک شکل میں، اژدہا کی شکل میں میں نے ادھر یعنی تکلیف دینے کی کوشش کی، ڈرانے کی کوشش کی، یہ متوجہ نہیں ہوئے، تو مولا کے انگوٹھے کو زبردست یعنی اپنے دانتوں میں لے کر کاٹنا شروع کیا۔ امام متوجہ نہیں ہوئے، یہ بالکل ہی اپنے اطمینان سے کاٹتا رہا۔ جس وقت امام نے سلام کہا تو کہا شیطان مردود، تو کیا چاہتا ہے کہ میرے خضوع میں خلل ڈالے؟ خدا کی قسم قیامت تو اپنی شیطانی پر قائم رہے، سید سجاد کی عبادت میں خلل نہیں آ سکتا۔ تو مدینے کے ہر بنشندے نے وہ آواز سنی کہ وہ کہتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا، واللہ انت زین العابدین۔ بڑے بڑے نبیوں کو بھی عبادت کرتے دیکھا، لیکن زین العابدین یعنی عبادت کی زینت پایا ہے تو تو سید سجاد کو پایا ہے۔ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ علی کی بیٹی کا نام ہے زینب، یعنی زین کا لفظ، جو کائنات کی زینت وہ علی، جو علی کی دہلیز کی زینت وہ زینب۔ خدا کی قسم بڑے قیمتی الفاظ بیان کیے گئے ہیں تاریخ میں، جو کائنات کی عفتوں عصمتوں طہارتوں کا پیکر، جو کائنات کی عزت اس کو علی کہتے ہیں، اور جو علی کی دہلیز کی زینت اس کو زینب کہتے ہیں۔ کائنات میں بڑے بڑے عابد گزرے، کائنات میں بڑے بڑے نبیوں نے سجدے دیے، کائنات میں بڑے بڑے ولیوں نے سجدے دیے، لیکن آج تک زین العابدین کا لقب کوئی نہ پا سکا۔ یہ اپنوں نے نہیں، بیگانوں نے بھی کہا علی کی عزت کی قسم، ارے اس کے قریب کیا جائیں، جب بھی جائیں یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ نانے کا یا دادے کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ باپ کی طرح جود و سخا کا پیکر، شام ہوتے ہی اپنی پشت مبارک پہ آٹا، لکڑیاں اور روٹیاں پکوا کے چند کنیزوں کو ساتھ لے کر منہ لپیٹ کر غربا، یتامہ، مساکین کے دروازے پر جا کر دے آنا، کسی کو بتانا نہیں کہ میں کون ہوں، کسی کو بتانا نہیں کہ میں علی ابن الحسین ہوں، علی کی عزت کی قسم۔ ایک آیا مومن کہنے لگا مولا تنگ دستی ہے، کچھ امداد کیجئے۔ امام نے فرمایا وقت کی مناسبت سے اس وقت میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے حالات مناسب۔ کچھ منافق بیٹھے تھے، چیمے گوئیاں کرنے لگ گئے،
کہ کہتے ہیں ہمارا کائنات پہ تصرف ہے، ہم زمین و زمان کو ایک کر سکتے ہیں، مکیوں مکان کو ایک کر سکتے ہیں. جب اپنے ماننے والا کوئی فقر کا اظہار کرتا ہے تو دینے کو کچھ نہیں ملتا. اس نے آ کر کہا مولا میری امداد کی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن منافقین کی جو باتیں ہیں وہ مجھ سے برداشت. امام نے کہا اچھا اس طرح ہے، جی مولا. کہا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. مولا نے اپنی کنیز سے کہا جاؤ میری افطار والی 2 روٹیاں اٹھا کے لاؤ. جو کی 2 روٹیاں امام نے ہاتھ میں لی، سائل کو دی، لو اب تمہارے فقر کا زمانہ ختم، تمہاری غربت کا زمانہ، تمہاری تنگ دستی کا زمانہ. حیران ہے، پریشان ہے، دے 2 روٹیاں، وہ بھی جو کی توڑی نہیں جاتی، چبائی نہیں جاتی. فقر کیسے ختم؟ فقر کیسے ختم؟ باہر نکلا، گلی میں گیا، ایک مچھلی فروش بیٹھا تھا، اس کی مچھلی باسی تھی، اس کی روٹی باسی. کہا رے بھائی جی 1 مچھلی دے دو 1 روٹی لے لو. اس نے کہا بسم اللہ، مجھ سے تو کوئی خرید ہی نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے دے دو. جب اس نے روٹی کو توڑنا چاہا تو روٹی ٹوٹی نہیں. یہ مچھلی لے کر گیا گھر. راستے میں ایک اور بیٹھا تھا نمک فروش، اس کے نمک میں مٹی ملی ہوئی تھی. کہا یار یہ 1 روٹی لے لو، مجھے اس کا نمک دے دو. کہا بسم اللہ، مجھ سے تو کوئی لیتا نہیں تھا. گھر پہنچا، بیوی کو مچھلی دی. بیوی نے مچھلی صاف کرنے کے لیے پیٹ چاک کیا تو 2 ہیرے نکلے، آبدار موتی نکلے. حیران پریشان، کہاں لے جاؤں؟ بیچا. لاکھوں درہموں میں بکنے والے. گھر میں ابھی بیٹھا ہی تھا، سوچ ہی رہا تھا کہ وہ مچھلی والا بھی آیا، نمک والا بھی آیا. بھائی اپنی روٹیاں لے لو، نہ ہمیں نمک کے پیسے چاہیے نہ مچھلی کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ تو چبانے کے قابل ہی نہیں ہے. اس نے لے کر 2 روٹیاں رکھ لی. جب وہ جا ہی رہے تھے تو مولا کی کنیز آئی. مولا فرما رہے ہیں تمہارا کام ہو گیا، میری روٹیاں مجھے واپس کر دو. تمہارا کام یا علی، تمہارا کام ہو گیا ہے، میری روٹیاں واپس کر دو. لکھتے ہیں ایک مولا کا خدمت گزار تھا ابو خالد کابلی، استانے کا خدمت گزار تھا. 10-12 سال رہا. ایک دن کہتا ہے مولا میرا دل چاہتا ہے اب میں ماں کی خدمت کے لیے چند دن جاؤں کابل میں، آپ مجھے اجازت دیں. امام نے کہا میرا بھی جی چاہتا ہے تمہیں بھیجنے کو، لیکن اس وقت میری مالی حالات صحیح نہیں ہیں. اس نے کہا مولا میں نے کوئی آپ سے تنخواہ کا مطالبہ تو نہیں کیا. امام نے کہا میں بطول کا پوتا ہوں، ہاتھ خالی بھیجوں تو یہ مجھے زیب. کہا تھوڑی دیر صبر کر لیں. تھوڑی دیر صبر کی. اچھا ایسے کرو، کل ایک شام سے آ رہا ہے شامی، اس کی بیٹی پر ہے جنات کا سایہ، وہ آ کے مسجد النبی میں اعلان کرائے گا کوئی ہے جو میری بیٹی کا جن نکالے، تم حامی بھر لینا کہ میں نکالتا ہوں. لیکن یاد رکھنا ہے شامی دغا باز ہے، دھوکہ دے گا تمہیں، لیکن تم نے بھی اپنی چستی دکھلانی ہے. ٹھیک ہے مولا. اور یاد رکھو اس کی بیٹی کے بائیں کان میں فقط یہ کہنا سید سجاد کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، دوبارہ نہیں آنا. اس کے بیٹی کے کان میں وہ آیا، اس نے مسجد النبی میں اعلان کیا کوئی ہے میری بیٹی کا جن نکالنے والا. یہ سامنے ہوا، 10,000 میں معاہدہ ہوا، 10,000 درہم میں معاہدہ ہوا. اس نے اس کے کان میں کہا سید سجاد کہہ رہے ہیں اب کہ نہیں آنا، اس کو چھوڑ دو، میرا حکم ہے. بیٹی ٹھیک ٹھاک حشاش بشاش. اس نے کہا لاؤ میرے پیسے. تھا شامی. اس نے کہا کون سے پیسے؟ کہا ابھی معاہدہ نہیں ہوا تھا. کہا ہمارے بزرگوں کی تم نے ہسٹری نہیں پڑھی، ہم ان کے پوتے آ رہے ہیں. اچھا آیا مولا کی خدمت میں. مولا وہ تو مکر گیا، میں نے کہا تھا نا شامی ہے دغا باز ہے. اچھا دیکھو ابھی پھر وہ جن آئے گا، دوبارہ آئے گا. اب اس کو ایسے نہیں چھوڑنا، اس کو کہنا مولا کے پاس امانت رکھو، تم رہن رکھو تو پھر میں اس کا علاج کرتا ہوں. علی کی عزت کی قسم، علی کا پوتا تھا نا جس نے بیر علم میں ایسے جنوں کو دانے چبائے تھے کہ رہتی دنیا تک وہ غلام بن گئے، رہتی دنیا تک وہ غلام بن گئے. آیا کون ہے جس نے پہلے مجھ سے معاہدہ کیا تھا؟ ابو خالد نے کہا میں نے کیا تھا. یار اب تمہاری منت کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں، اب 10,000 روپیہ زین العابدین کے پاس امانت رکھو، رہن رکھو. پھر رہن رکھا. اب مولا کیا کہوں؟
اب اسے کہو کہ مولا کہہ رہے ہیں اس نے پہلے ہمیں دغا دیا تھا، دھوکہ دیا تھا، اب دھوکہ دے تو پھر آنا، اگر دھوکہ نہ دے تو میں سید سجاد کہہ رہا ہوں پھر دوبارہ نہیں آنا۔ اس کے کان میں کہا ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہو کر کہا بابا جتنی چلاکی کرتا جائے گا اتنا پھنستا جائے گا، جتنا چلاکی کرتا جائے گا اتنا ان کے سامنے فرشتوں کا بس نہیں چلتا، میں کون ہوتے ہوں۔ بڑی توجہ، امام کے پاس ایک آیا کرتا تھا بلخ سے، بلخی، جب آتا تھا نا تو چند مومن اپنے سہم، نظر و نیاز، ہدایہ آل محمد کی دہلیز کے لیے وہ روانہ کرتے تھے، اپنا بھی جو بچ جاتا خمس وہ بھی امام کی خدمت میں لاتا۔ ایک دن چلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا بھائی ہر روز ہر سال تو جاتا ہے امام کے لیے اتنی ہدایہ اکٹھے کر کے، کبھی امام نے تجھ سے پوچھا ہے غریب ہو امیر ہو کیسے گزرتی ہے، کیسے کھاتے پیتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی بندی وہ ہماری جنت کے ضامن ہے، وہ ہماری عاقبت کے ضامن ہے، وہ ہماری دنیا کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، نہ انہوں نے خود دنیا چاہیے نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کہنے لگی پھر بھی منافق کھا پی رہے ہیں، ہم مولا کے ماننے والے تنگ دست ہیں۔ یہ آیا حج کرنے کے بعد روضہ رسول کی زیارت کرنے کے بعد جب بطول کے بیٹے کے پاس پہنچا نا، کھانے کا ٹائم تھا، ظہر کا کھانا کھایا گیا، یہ جلدی سے آستابہ اٹھا کر امام کے ہاتھ دھلانے بھاگا۔ امام نے کہا گو تم مہمان ہو ہمارے ہاں، تمہارا حق نہیں ہے میرے غلام ہاتھ دھلائیں گے۔ اس نے کہا میں شرف سعادت سمجھتا ہوں آپ کے ہاتھ دھلانا۔ امام نے کہا اچھا پھر آج ایسے نہیں دھلیں گے، آج کسی اور رنگ میں دھلیں گے۔ امام نے کہا لاؤ ایک بڑی سی بالٹی سامنے رکھی گئی، امام نے ہاتھ دھونے شروع کیے، ادھر وہ جب 2-3 استابے پانی کے اس میں گرے تو امام نے کہا یا شیخ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگا ھذا الماء، پانی ہے۔ امام نے فرمایا لا لا بل یاقوت احمر، سرخ یاقوت ہے، دیکھتا ہے تو وہ سرخ یاقوتوں میں بدل چکے تھے وہ قطرے پانی کے۔ پھر امام نے جان بوجھ کر ہاتھ دوبارہ شروع کر دیے دھونے، پھر فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ھذا الماء۔ امام نے فرمایا لا بل زبرجد، یہ زبرجد ہے، دیکھا تو زبرجد۔ تیسری دفعہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کیونکہ ناقص العقل تھا، ظاہری نگاہ دیکھنے والا، اس نے کہا ھذا الماء، یہ پانی ہے۔ امام نے فرمایا لا بل در ابیض، سفید۔ حیران ہوا، امام نے فرمایا یہ جو سر پہ وہ رومالہ باندھا ہوا ہے نا، اس کو اتارو، اس میں اس کو ڈالو۔ بیوی سے کہنا امام نے یہ دیے ہیں، بیوی سے کہنا امام نے یہ دیے ہیں۔ حیران ہوا مولا کجا بلغ کجا مدینہ، میری بیوی نے جب شکوہ کیا تھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام نے فرمایا وہ امام ہی کیا جس کو پتہ نہ چلے کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے، وہ امام ہی کیا جس کو پتہ نہ چلے، اگر مشرق میں امام ہو مغرب میں کائنات میں کوئی آخری جنبش ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا، وہ حجت خدا نہیں ہوتا جس کو اپنے معموم کے کردار کا، رفتار و گفتار کا پتہ۔ آیا گھر، بہترین محلات مکانات، دوسرے سال بیوی نے کہا اب اس سال میں بھی تمہارے امام کی زیارت کے لیے جاؤں گی نا، کیونکہ وہ دنیاوی حرص پوری ہو چکی تھی نا۔ کہنے لگا چلو، چل پڑے، مدینہ کے نزدیک آئے، فوت ہو گئی۔ اسے ایک درخت کے نیچے سلا کر امام کی خدمت میں آیا، کفن و دفن کی التجا کرنے جنازے کے لیے۔ جب دروازے پہ پہنچا تو امام نے کہا بلکہ گھر سے تو 2 چلے تھے، گھر سے تو وہ دوسری کہاں ہے؟ کہا مولا وہ فوت ہو گئی، آپ کو جنازے کے لیے بلانے۔ امام نے کہا جو ہمارے دروازے پہ آئے ہم اس کو تکلیف نہیں دے، تو جاؤ دیکھو وہ زندہ ہو چکی ہے، جاؤ دیکھو وہ۔ یہ امام پہ درود پڑھتا ہوا بھاگا، آ کے دیکھا حشاش بشاش بیٹھی ہے حور کی طرح۔ کہا کیسے زندگی واپس ہوئی؟ کہا بس ایک شخصیت نے فرشتوں سے کہا یہ کس کی روح ہے؟ تو انہوں نے کہا فلاں بلخی کی بیوی کی روح ہے۔ تو شخصیت نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میری زائرہ ہے؟ تمہیں پتہ نہیں میری زائرہ ہے، جلدی کرو اس کا روح بھی واپس کرو۔ 30 سال میں نے اس کی زندگی میں اضافہ کروا دیا، دوبارہ اسے موت 30 سال سے پہلے۔
وہ آئی جب امام کو دیکھا، امام کے قدموں کے گر پڑی، امام کے قدموں پہ. یہ دوڑا، تمہیں عقل ہونی چاہیے، کسی اور کے قدم پہ گر پڑتی تو میرے تو عزت ختم ہو. اس نے کہا یہی شخصیت تو تھے جب فرشتے میری روح کو چوتھے آسمان سے لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے پکارا یہ کس کی روح ہے؟ تو انہوں نے کہا بلخی کی بیوی کی. کہا میں سید سجاد کہہ رہا ہوں اس کی روح کو واپس کر دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زائرہ ہو اور ہماری زیارت سے پہلے ہی دعا کرنے والا ہوں خدا کرے جو زائر جا رہے ہیں سفر پہ، مولا ان کا سفر بے خطر فرمائے. ابراہیم بن ادہم کہتا ہے میں نے مکہ کی راہ میں دیکھا ایک نوخیز بچے کو. میں نے کہا شہزادے کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا حج کا. میں نے کہا ابھی تم بالغ بھی نہیں ہو، نہ تم پر حج واجب ہے نہ سنت ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں کہ موت کسی کا انتظار، موت نہیں دیکھتی کہ اکیلے بالغ ہے یا غیر بالغ ہے. تو میں نے پوچھا، وہ کہتا ہے کہ آپ کا زاد راہ کہاں ہے؟ کہا زہد میرا زاد راہ ہے، سواری نہیں دیکھ رہا ہوں. کہا توکل بر خدا میری سواری ہے. کہا کھانا پینا نہیں دیکھ رہا ہوں. کہا تم عقل مند انسان لگتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کوئی تمہیں گھر بلائے دعوت دے، کیا تم کھانا گھر سے لے جاؤ گے؟ کہا نہیں. کہا جس نے بلایا کھانا بھی وہی بھیجتا ہے. تھوڑی دیر گزری، ایک سفید ریش حسین و جمیل بزرگ سفید لباس میں ملبوس آئے، معانقہ کیا ان کے ساتھ، ہاتھ چومے. تم میں دوڑا. میں نے کہا اے بزرگ شخصیت مجھے بتائیے یہ ہے کون جو میں نے ان سے سوال کیے ہیں؟ انہوں نے بڑے عالمانہ انداز میں جواب دیا. تو اس بزرگ نے کہا تم نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں. کہا یہ زین العابدین ہے، یہ زین العابدین ہے. میں بھاگا زین العابدین کی خدمت میں قدموں میں گرا. میں نے کہا مولا یہ بتائیے یہ بزرگ کون ہے؟ کہا یہ میرے خضر نبی ہیں جو ہر روز میری زیارت کے لیے آتے ہیں. یہ ہمارے خضر نبی ہیں جو ہر روز ہماری زیارت کے لیے، جب تک ہماری زیارت نہ کریں یہ کسی کام کا آغاز کرتے ہی نہیں. اب جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس پر چند منٹ توجہ چاہتا ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی توجہ. پاک و منزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں جہان ہستی کا نظام ہے. وہو علی کل شیء قدیر، پھر اس پر وہ کنٹرول کامل بھی رکھتا ہے، قدرت کامل بھی رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز خلق کرنے کے بعد اس کی قدرت سے باہر چلی جائے. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور جس نے حیات کو بھی خلق کیا. لیبلوکم، اس پر توجہ چاہتا ہوں. ایکم احسن عملا، ایک دن وہ یہ نتیجہ لینا چاہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جنہوں نے اچھے عمل کیے. یہ میں لفظ سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن میں اللہ نے اکثر نہیں کہا احسن کہا. قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی ہزار رکعت پڑھی ہیں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ خضوع و خشوع کے ساتھ کتنی پڑھی ہے. یعنی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اکثر عمل نہیں دیکھنا چاہتا، دیکھنا چاہتا ہوں احسن عمل کس نے انجام دیا. اس سے معلوم ہوا تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں. لفظ احسن کہا ہے، اکثر نہیں کہا، کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے قیامت کے دن کوئی زیادہ عمل ہوں گے جو قابل قبول نہیں ہوں گے. عمل تو زیادہ ہے مگر قابل قبول. قرآن بھی کہہ رہا ہے حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، آیا تمہیں بتاؤں تمہارے اکثر اعمال کے عمل تو ہیں لیکن قابل قبول. دوسری، ایک ہے عمل، ایک ہے حسن عمل. عمل اور چیز ہے، حسن عمل. اور تیسری بات، جب تک عمل کے ساتھ حسن عمل نہ ملے اس وقت تک عمل کی قابل عزت ہے ہی، قابل توقیر ہے ہی نہیں. اب دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے ویل للمصلین، ہلاکت و نمازیوں کے لیے. یا عمل تو ہے حسن عمل نہیں ہے اس لیے ہلاکت ہو. عمل ہے حسن عمل. آپ کا جسم، اس کے اندر جب تک روح نہ ہو اس کی کوئی حیثیت. کئی کروڑ سال آدم کا پتلا بھی خشک ہوتا رہا تھا
جب تک روح نہیں پھونکی گئی تھی سجدہ نہیں کرایا تھا، جب تک روح نہیں پھونکی گئی تھی سجدہ اس بدن کی حیثیت عزت توقیر اس وقت تک ہے جب تک اس کے اندر روح ہے۔ توجہ یہ چاہتا ہوں کہ عمل کے اندر جب تک حسن عمل جس کو ولایت آل محمد کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ گامزن نہ ہو تو اس وقت تک اس عبادت کی کوئی اہمیت۔ کتاب کا نام ہے روح الحیات، علامہ تقی مجلسی کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ایک دفعہ مولا مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ساتھ کمبر بھی تھا۔ مولا واپس آ گئے دروازے پر، کمبر تھوڑا لیٹ پہنچا۔ امام نے فرمایا کمبر مجھے کافی دیر ہو گئی، یا کھڑے ہوئے لیٹ کیوں کیا؟ کہا مولا ایک نمازی بہترین انداز میں نماز پڑھ رہا تھا، بہترین قرات کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، بہترین قیام و قعود کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز نے مجھے محو کر دیا۔ میں بڑی غور و توجہ سے وہ دیکھنے لگ گیا۔ علی کی عزت کی قسم، علامہ لکھتے ہیں امام نے فرمایا کمبر مجھے اس کبریاء مطلق کی قسم جس نے میرے سر پہ تاج ولایت سجایا ہے، یہ تو ایک عابد کی عبادت تو نے دیکھی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی عبادت اس کے پلڑے میں رکھ دی جائے اور مجھ علی کی ولایت نہ ہو، اس کو نماز کچھ بھی فائدہ نہیں دینے والی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد۔ ارے وارث سے ہٹ کر جب دین لوگے تو یہ حشر ہوگا۔ وصال نبوت کے بعد سب سے پہلی فروع دین کا سب سے پہلا چیپٹر ہے نماز۔ سب سے پہلی عبادت نماز۔ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا۔ اگر نماز قبول تو سب اعمال قبول، اگر نماز رجک تو سب عبادتیں رجک۔ بڑی غور طلب بات ہے، یہ پہلی عبادت ہے اسلام کی جس کو جملہ مسلمین بڑی توجہ غور و خوض اس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جنگ جمل وصال پیغمبر کے بعد کتنے سال بعد ہوئی؟ 25 سال یا 26 سال؟ توجہ چاہتا ہوں۔ جنگ جمل فتح کرنے کے بعد کتاب کا نام ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، وہ لکھتے ہیں جنگ جمل فتح کرنے کے بعد مسجد بصرہ میں آ کر مولا نے نماز ظہرین پڑھائی۔ جب نماز ظہرین سے فارغ ہوئے، راوی کا نام ہے عمران بن حسین، وہ کہتا ہے ایک بندے نے مجھے کوہنی ماری۔ مسافر کے بعد میں متوجہ ہوا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اس بندے کو پہچانتی ہو جس نے نماز پڑھائی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں پہچانتا ہوں، علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ منہ پہ پیٹنے لگ گیا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم وصال پیغمبر کے بعد یہ 25 یا 27 یا 30 سال خدا جانے ہم کہیں مر گئے تھے یا نماز کہیں چلی گئی تھی۔ ذکرنا حاضر رجل صلاۃ رسول اللہ، آج اس بندے نے نماز محمد یاد دلائی ہے، اس نے اس طرح نماز پڑھائی ہے جس طرح محمد مسجد نبی میں نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ عمل اور چیز ہے، حسن عمل اور چیز ہے۔ عمل کے ساتھ جب تک حسن عمل منظم نہ ہو اس وقت عمل کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ خدا خود کہہ رہا ہے حل ننبئکم بالاخسرین اعمال۔ ارے بھائی یہ تو نماز کا حال تھا جو پہلا چیپٹر تھا، جو پہلا موضوع تھا، جس کے لیے ہر دن و رات شب و روز ہر بندہ جو ہے اسی میں ہے کہ کہیں جنت حاصل کرنے کے لیے نماز نہ قضا ہونے پائے۔ جب اسلام گیا اغیار کے ہاتھ میں اور وارث دین کے ہاتھ سے نکلا تو یہ حشر ہوا نماز کا، باقی دین کا اللہ ہی حافظ۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں اے پالنے والا، میں پوچھ سکتا ہوں عمل کیا ہے اور حسن عمل کیا ہے؟ عمل کیا ہے اور حسن عمل کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، میں نے نبی بھیجا ہے، میں نے ہادی بھیجی ہیں، میرے نبی سے سوال کرو۔ تو نبی کی ایک محفل تھی، نبی چاند کی طرح چمک رہا تھا، ستارے جس طرح چاند کے ارد گرد دمکتے چمکتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح بیٹھے تھے۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ سبھی موجود ہیں؟ جی یا نبی اللہ۔ سبھی آ گئے ہیں؟ جی یا نبی اللہ۔ یہ تمہیں یقین ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میری محمد کی نبوت
کی عصمت کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ میں اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہوں اللہ کی وحی کی ترجمانی کرتا ہوں۔ سب نے کہا یقین ہے۔ نبی نے فرمایا پھر سنو، پھر صرف سننا ہی کافی نہیں، یاد رکھو، پھر یاد رکھنا ہی کافی نہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو آئے ہیں وہ ان کو بھی بتائیں جو آج نہیں آئے، وہ ان کو بھی بتائیں جو آج نہیں آئے۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے، آج تک اتنا سخت پیغام نہیں دیا تھا، آج تک اتنی توجہ نہیں چاہی تھی، خدا جانے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، اگر کوئی بندہ عبادت کرے کسی حجر کی نہیں، کسی شجر کی نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، جتنا عرصہ نوح نبی اپنی قوم میں تبلیغ کرتا رہا، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحْدٍ ذَهَبًا فَانْفَقَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، احد پہاڑ جتنا سونا اس کے پاس ہو، راہ خدا میں خیرات کرے، راہ خدا میں فطرے دے، راہ خدا میں زکاتیں دے، وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى يَحُجَّ أَلْفَ عَامٍ عَلَى قَدَمَيْهِ، اللہ اس کی عمر اتنی طولانی کر دے کہ 1000 حج پیدل چل کے کرے، 1000 حج پیدل چل کے کرے۔ ثم قتل مظلوما بین الصفا والمروہ، پھر صفا اور مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل بھی ہو جائے۔ ثم دفن بین الرکن والمقام، پھر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان دفن بھی ہو جائے۔ فرماتے ہیں یا علی قم، علی اٹھ جاؤ، تقدم یا علی، علی قدم بڑھاؤ، علی اٹھے، علی نے قدم بڑھائے۔ نبی نے علی کی طرف اشارہ کیا، لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، ایسا عابد، ایسا زاہد، ایسا متقی، ایسا حاجی، ایسا نمازی اگر تیری ولایت نہیں رکھتا، جنت جانا کجا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ زہری نامی ایک صحابی ہے، کہتا ہے میں مولا کے ساتھ حج پہ گیا، جب میں نے حاجیوں کا رش دیکھا میں نے کہا ما اکثر الحجیج، اے بطول کے پوتے کتنی کثرت ہے حجاج کی۔ امام سجاد نے فرمایا اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حاجی کم ہے شور زیادہ ہے۔ اس نے تعریف کرنی شروع کر دی، اتنے سفر سے اس طرح احرام، اس طرح خرچ، اس طرح فلاں، اس طرح فلاں۔ امام نے اس کے چہرے پہ، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو کہتا ہے مولا فوراً دوبارہ ہاتھ پھیرو۔ امام نے کہا وجہ؟ کہتا ہے مولا یہ حاجی تو کوئی مجھے تو ان میں سے انسان بھی کم نظر آ رہے ہیں۔ امام کے قدموں پہ گر پڑا، مولا آپ کو اپنے دادا کی ولایت کا واسطہ وجہ تو بتاؤ۔ امام نے فرمایا لأن قلوبهم خالیۃ عن ولایت اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے چہرے اس لیے مسخ کر دیے گئے ہیں کہ ان کے دلوں میں ولایت مودت آل محمد نہیں ہے۔ بس چند جملے، اس کریم اللہ نے ہمیں احسن عمل کے لیے خلق کیا۔ کس کے لیے؟ اور خود فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا، اگر کیا تو فقط اپنی۔ اور عبادت سے پہلے معرفت ضروری ہے، عبادت سے پہلے معرفت ضروری ہے۔ جب تک معرفت نہ ہو کوئی سلام نہیں دیتا ہے، پہچان نہ ہو کوئی استقبال نہیں کرتا ہے۔ سب سے عبادت سے پہلے معرفت ضروری ہے۔ اور دنیا میں معرفت کے لیے اللہ نے دیا ہے حواس خمسہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، اور یہ ہے فقط محسوسات کے لیے۔ اللہ اور اللہ کی معرفت ہے معقولات میں سے، وہ محسوسات میں اگر آ جائے تو خدا خدا نہیں رہتا، توحید کی یہ صفت ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تو اب میں سوال کرتا ہوں پالنے والا، اب کس کی معرفت سے تیرے تک پہنچا جائے؟ ڈائریکٹ تو پہنچ نہیں سکتے، تو آواز قدرت آتی ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق خلق کی، ایک مخلوق خلق کی۔ پہلے ان کو دیکھو، ان کو پہچانو، پھر میرے پاس آؤ۔ پہلے ان کی معرفت حاصل کرو، پھر میری معرفت حاصل ہوگی۔
تو ان کی معرفت کے لیے نبی کا یہ فرمان کافی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ کہیں نور سے مراد اکیلا محمد کا نور مراد نہیں ہے، بلکہ حقیقت محمدیہ کا نور مطلوب تھا، بلکہ حقیقت محمدیہ جس میں 14 کا اشتراک ہے، جس میں 14 کا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ظاہرہما باطنیہ بشریت و باطنہما لاہوتیہ، ظہرا للشکل علی شکل ناسوتیت لیتیکو رؤیتہما، ان کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، باطن لاہوتی ہے، ظاہر انسانی شکل پہ، تاکہ بندے ان کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، بندے ان کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی نہ جن تھا نہ بشر، نہ ہوا نہ فضا نہ خلا نہ دریا نہ سمندر، نہ آگ نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ صفی اللہ تھا، نہ نجی اللہ تھا، نہ کریم اللہ تھا، نہ خلیل اللہ تھا، نہ روح اللہ تھا، نہ موت تھی، نہ حیات، نہ زندگی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک وہ بنانے والا تھا، یہ بننے والے تھے، وہ لا ریب بنانے والا تھا، یہ بے عیب بننے والے تھے، وہ بے مثل بنانے والا تھا، یہ بے مثال بننے والے تھے، وہ قوی تھا، یہ اس کی قوت بنے، وہ عظیم تھا، یہ اس کی عظمت بنے، وہ رحیم تھا، یہ اس کی رحمت بنے، وہ لا الہ الا اللہ تھا، کوئی محمد الرسول اللہ بنے، کوئی علی ولی اللہ بنے۔ اللہ صرف 2 منٹ کی زحمت۔ ایک حبشہ کا رہنے والا پاک نبی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ، میرے چند سوال ہیں، اگر ان کے آپ جواب دے دیں تو میں کچھ تحائف لایا ہوں۔ نبی پر سوال کیے، نبی نے ان کا جواب دیا۔ وہ گیا، ایک بوری چھوٹی سی ایک تشت میں انڈیل کر آیا، جس میں یاقوت، عقیق، مختلف قسم کے در نبی کے سامنے رکھے۔ صحابہ نے دیکھنا شروع کر دیا کہ آیا کیا ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی جی، یہ میرے صحابہ میں تقسیم کر دو، یہ میرے صحابہ میں ایک سرخ رنگ کا عقیق میرے لیے رکھ لو، بس میں نے ختم کر دیا فضائل، ختم، آخری جملہ توجہ چاہتا ہوں، ایک سرخ رنگ کا عقیق میرے لیے رکھ لو، باقی میرے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دو۔ علی نے تشت اٹھایا، صحابہ کے سامنے کیا، کسی نے 2 اٹھائے، کسی نے 5 اٹھائے، ایک سرخ عقیق شمس رسالت کے لیے قمر امامت نے رکھ لیا۔ یا علی جی، یا مدینے میں بہترین نقاش کون ہے؟ کہا مولا فلاں، جاؤ اسے کہو میرا سردار کہتا ہے اس پر لا الہ الا اللہ کندہ کر دو، فقط لا الہ الا اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں، کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز، آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ علی نے 2 یا 7 قدم بھرے، ذہن میں خیال آیا لا الہ الا اللہ تمہارے سردار کو پسند ہے، محمد الرسول اللہ تمہیں پسند ہے، محمد الرسول اللہ تمہیں پسند ہے۔ نقاش سے کہا اوپر لکھو لا الہ الا اللہ، نیچے لکھو محمد الرسول اللہ۔ کب انگوٹھی واپس کرو گے؟ فلاں دن، میں خود لینے آؤں گا۔ کہا نہیں، آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تکلیف نہیں کریں، میں خود وہاں دربار میں پہنچا دوں گا۔ جب وہ آئی، انگوٹھی ڈبی میں بند، نبی نے دیکھا 3 جملے لکھے ہوئے تھے، اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، درمیان میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ نبی کو جلال آیا، یا علی یہ کیا میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے تو فقط کہا تھا لا الہ الا اللہ، یہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ علی نے کہا مجھے آپ کی رسالت کی قسم لا الہ الا اللہ آپ کو پسند تھا، محمد الرسول اللہ مجھے پسند تھا، یہ 2 جملے میں نے کہے علی ولی اللہ، میں نے نقاش سے نہیں کہا،
اسے بلاؤ. جب نہ آپ نے کہا نہ میں نے کہا اس کو جرت کیسے ہوئے؟ کتاب والا لکھتا ہے علی امام نے ساتھ یہ 10 قدم بھرے ہوں گے. جبرائیل کی آمد ہوئی, نبوت کا مونڈا ہلایا, کندھا ہلایا, کہا یا نبی اللہ, اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ آپ کو پسند تھا, محمد الرسول اللہ علی کو پسند تھا, علی ولی اللہ مجھے پسند تھا. یہ نقاش نے نہیں لکھا, میں نے اپنی قدرت سے صرف لکھا ہے. دعا گو کریم اللہ ہماری اس عبادت کو منظور و مقبول فرمائے, اور جنہوں نے نظر و نیاز, زحمت, آنے جانے کا جو بھی اس جشن کے آنے جانے میں خرچ و اخراجات ہوئے اسے عبادت میں شمار فرمائے. اس ہمارے حسینیہ کو آل محمد کا صدقہ ہر نظر بد سے محفوظ فرمائے, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے, منحوسوں کے نئے سے محفوظ فرمائے, مبغوضین کے غضب سے محفوظ فرمائے. میرا اللہ آل محمد کے احترام کا واسطہ ہر مسافر کا سفر بے خطر فرما, ہر بے اولاد مومن مسلمان کی گودی اولاد نرینہ سے پر فرما. آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہو واسطہ بیمار کربلا لباس عافیت نصیب فرما. میری بیٹیاں, میری بہنیں, میری مائیں جو اس شام کے وقت میں تیرے مقربین کے جشن سننے آئی ہیں, میرا اللہ ان کا چلنا آنا عبادت میں شمار فرما. میرا اللہ ان کی جمیع شرعی حاجات پوری فرما. آل محمد کا واسطہ انہیں جناب زہرا کی کنیزوں میں سے قرار فرما. ان میرے موالی بھائیوں کو صحیح معنوں میں حسینیوں کی صفوں میں میرا اللہ ہمارے ناموں کو شامل حال فرما. منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے خاص نوکروں میں سے قرار فرما. امام کے نور جمال سے ہماری آنکھوں, دلوں, چہروں کو منور فرما. میرا اللہ جو اسلام پہ خرچ کر رہے ہیں, دین پہ خرچ کر رہے ہیں, میرا اللہ علیہ محمد کا واسطہ ان کے بزرگوں کے ارواح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما, ان پہ رحمت نازل فرما. مخیر حضرات کی توفیقات میں برکت عطا فرما. جنہوں نے ذکر کیا, جنہوں نے سنا, میرا اللہ علیہ محمد کا واسطہ قیامت کے دن انہیں ذاکرین آل محمد میں سے معشور فرما. بحق محمد والد